الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، رفقائے جماعت، برادر محترم حضرت دین پوری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں غالباً قرآن اور ماہ صیام سے متعلق آپ سے گفتگو فرمائی. ماہ صیام میں باہر کا سفر کرنا بڑی کڑی آزمائش ہوتا ہے، لیکن ہم جماعتی رفقا سے رابطے اور دوسرے جماعتی تقاضوں کی تکمیل کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں یہاں کے احباب کے تقاضے پر ہماری حاضری ہو رہی ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ 20 تراویح پڑھنے کے بعد دور دراز سے آپ اس والہانہ محبت سے تشریف لائے ہیں. دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ بیداری اور اپنے فکر کی اشاعت و تقویم کے لیے فرض کی ادائیگی کا احساس عطا فرمائے. چونکہ ماہ صیام کی 17 تاریخ عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق اکبر، مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے. میں اس نشست کے مختصر سے وقت میں صدیقہ کائنات ہی کی سیرت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. قرآن کریم نے ایک اصول وضع کیا ہے، اور وہ یہ کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہیں. یہ اللہ کا وضع کردہ اصول ہے، اور قیامت تک کے لیے اس اصول کی پاسداری کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے. کل، آج یا آئندہ کبھی اگر کوئی شخص پیغمبر کی پاک ذات سے یا پیغمبر کے پاک گھر میں کسی ناپاک نسوانی پیکر کے وجود کو ثابت کرتا ہے
تو وہ دو باتوں سے حقیقت پہ حملہ آور ہے، یا وہ قرآن کے اصول کو کمزور سمجھتا ہے یا اللہ کے اختیار کو کمزور سمجھتا ہے۔ خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اکرم کے ازدواجی زندگی کا پہلا رابطہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ پہلی رفیقہ حیات ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ ہوتے دیکھا، جس کے آنکھوں کے سامنے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہوئے، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں انسانی تاریخ میں کہ جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے وحی کی آواز اللہ کے رسول نے سنی، اور پھر رسول کی زبان سے سب سے پہلے وہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں نے سنی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ازدواجی مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تاریخ ساز ہے، اور اسلام کے دور اساسی کا یادگار زمانہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دل گرفتہ ہو کے آتے تو خدیجہ حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ افزائی کرتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں میں شریک رہتی، اور جھولیاں بھر بھر کے خدیجہ نے رسول اللہ کے مشن پر اپنا سب کچھ لٹایا۔ اور جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا کو خیر باد کہا اور حضور کی ازدواجی زندگی تنہائی کا شکار ہوئی تو افسردہ رہنے لگے۔ پیغمبر کی اس افسردگی کو صدیق جیسا چاہنے والا عاشق کب برداشت کر سکتا ہے؟ ابو بکر نے اس افسردگی کا علاج یہ کیا کہ اپنی لخت جگر رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی، اور جناب عائشہ محمد عربی کی آبرو بن گئی۔ عزیز دوستو، عزیز نوجوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس میں جو خاتون کنواری کی حیثیت سے آئی ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کی بیٹی حضرت خدیجہ بیوہ تھی۔ اس کے بعد بھی ازواج مطہرات آئی ہیں، کوئی بیوہ ہے کوئی مطلقہ ہے، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ عزت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں کنواری کی حیثیت سے آئی۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حد بلوغ میں قدم رکھا ہے رسول اللہ کے گھر میں آ کر۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس میں بھی جناب صدیقہ کی انفرادیت ہے کہ عائشہ صدیقہ نے جب بالغ ہونے کی حیثیت سے نظر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ کے چہرہ انور پر نظر پڑی۔ گویا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کے بلوغ کی نگاہوں نے سب سے پہلے رسالت کا چہرہ دیکھا۔ پوری انسانی تاریخ میں لائیے کوئی ایسی خاتون کہ جو عائشہ کی اس انفرادیت میں مقابلہ کر سکے۔ فخر کیا کرتی تھی حلقہ ازواج مطہرات میں، صدیقہ کائنات فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ نے میری کتاب زندگی میں جو ابواب ترتیب دیے ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرماتی تھی اللہ نے یہ عزت مجھے عطا کی ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر میں کنواری کی حیثیت سے داخل ہوئی۔ قسام ازل نے یہ اعزاز مجھے بخشا ہے کہ نکاح سے پہلے رویا صادقہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو میرا چہرہ دکھایا،
کہ پیغمبر خدیجہ کے بعد میں نے یہ رفیقہ حیات تیرے لیے منتخب کی. فرماتی تھی یہ اعزاز بھی اللہ نے میرے مقدر میں لکھا کہ میرے بستر پہ کئی مرتبہ قرآن اترا اور وحی کی بارش ہوئی. یہ اعزاز بھی قصاب ازل نے میرے ہی مقدر میں لکھا کہ مجھے کئی مرتبہ جبرائیل امین کا دیدار نصیب ہوا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے روح الامین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا. پھر یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا کیا کہ بارہا حق تعالی کی طرف سے مجھے سلام آئے اور جبرائیل امین نے آ کے کہا رسول اللہ سے کہ محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. یہ عزت بھی صرف مجھے نصیب ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب منافقین نے میرے کردار پہ انگشت برداری کی، ہائے منافق دھرتی کا وہ بدترین عنصر، قرہ ارض پر وہ بدبودار عنصر کہ جو بربریت پہ اترتا ہے تو رسول اللہ کی آبرو تک کو معاف نہیں کرتا. پس بدیگرہ چرسد، پس بدیگرہ چرسد. عائشہ جیسی پاک باز، بے داغ اور رشک حوران ارم، جب اس کے بے داغ دامن پر منافق نے انگشت برداری کی ہے تو کوئی اور یہ توقع کیوں کرتا ہے کہ وہ منافقین کی چیرہ دستی سے محفوظ رہ سکے گا. فرمایا کرتی تھی کہ جب منافقین نے میرے کردار پر انگشت برداری کی تو وہی کے کٹہرے میں قرآن نے میرے حق میں صفائی دی اور اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا. اور یہ بھی آپ کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی بات، اگرچہ آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے، کہ قرآن کریم کی حافظہ، تاریخ میں پہلی حافظہ قرآن کریم کی حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. میرے عزیز دوستو، 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں. رسول کی پرسنل لائف کی، حضور کی ذات نجی زندگی کی ترجمانی کرنے والی سیدہ عائشہ ہیں. اور آج ایک دوپہر کی نشست میں میری زبان سے جملہ نکل گیا، اب اسے زندگی بھر دہراؤں گا، اتفاقاً نکل گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ حضرت دین پوری صاحب کی برکت تھی کہ وہ میری زبان سے جملہ نکل گئے. میں نے کہا مردوں سے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، مردوں میں سے جس شخصیت نے رسول کو قریب سے دیکھا وہ صدیق اکبر ہے، اور عورتوں میں سے جس شخصیت نے رسول کو قریب سے دیکھا وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میرے عزیز دوستو، خلوت کے وہ لمحات، خلوت کی وہ تنہائیاں کہ جو روح الامین کو بھی میسر نہ آ سکی وہ صدیق کی بیٹی کو میسر آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈوب کر رسول اللہ کو جو خلوت میں دیکھا ہے کائنات انسانی میں اور کسی نے نہیں دیکھا ہے. استاد ہیں صحابہ کی، ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ شریعت مصطفی کے وہ اساسی زاویے اور وہ اساسی خطوط کہ جن پہ ملی زندگی کی عمارت استوار ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے صدیقہ کائنات کے ہاتھ ہیں. جس طرح کے اور صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں، نسوانیت کے لیے اس کی بنیاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھی. تو پھر کیوں اللہ اس عفیفہ کے دفاع میں حساس نہ ہوتا؟ اس عفیفہ کے دفاع میں حق تعالیٰ کیوں حساس نہ ہوتا کہ اس سے ملت کا مستقبل وابستہ تھا، ملت کا مستقبل وابستہ تھا. اگر عائشہ کا کردار مجروح ہو جاتا، اگر عائشہ کی حیثیت مجروح ہو جاتی تو مستقبل کے لیے ملت صحیح راستے کے تشخص میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتی. منافقین کی بد زبانی کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے دیا ہے. میرے عزیز دوستوں، بہت سے ایسے مرحلے ہیں قرآن پاک میں، آپ دیکھیں گے کہ کبھی
موسیٰ پر الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی حضرت یوسف ابن یعقوب علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی معصوم پر الزام لگتا ہے تو الزام فرش والے لگاتے ہیں، صفائی بھی فرش والے دیتے ہیں۔ سیدہ مریم اپنے نو مولود کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں عیسائیوں کے سینے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ تم مریم کا فالو کرتے ہو، مادر میری کہتے ہو اسے، براہ کرم ڈوب مرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ پانی کا انتظام ہوگا؟ کہ مریم کے پاس جو بیٹا آیا اللہ کا، وہ اس کی مشیت کا شاہکار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا۔ اور تم جو ہر ہفتے ہزاروں بچے مشکوک النسل جنم دے ڈالتے ہو، تمہاری تو جبین پہ عرق انفعال کا ایک قطرہ بھی نہیں ابھرتا، تو تمہیں کیا نسبت ہے حضرت مریم سے؟ حضرت مریم کی کہانی قرآن کی زبانی سنیے تو صحیح۔ اللہ نے دعوت فکر دی ہے اپنے محبوب کو، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوبم قرآن کے آئینے میں ذرا مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجیے نا۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ جناب مریم جب ذرا جنت سے ہٹ کر خلوت میں آتی ہے، حق تعالی نے فرمایا ہمارا نمائندہ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے۔ ذرا میں دہراتا ہوں، نوری انسانی شکل میں مریم کے سامنے آتا ہے، نوری انسانی لباس میں مریم کے سامنے آتا ہے، تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ نوری بھی انسانی لباس میں ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کی دیانت پہ قربان جاؤں، قرآن چور بازاروں کو معاف نہیں کرتا، قرآن نظریاتی چور بازاروں کا تعاقب کرتا ہے، کامیاب تعاقب۔ جب بھی کبھی نوری بشری لباس میں ظاہر ہوتا ہے، قرآن اسے مخفی نہیں رہنے دیتا، فتمثل لها بشرا سویا، بتا دیا کہ تھا تو نوری لیکن مصلحتاً بشر بن کے آئے۔ لیکن رسول نے تو قرآن کریم کے سفر میں قدم قدم پہ اعلان کیا ہے کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔ نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں، اور جو رسول کو بشر نہیں مانتے وہ نقلی بشر ہے۔ وہ نقلی بشر ہیں، وہ جانور ہیں بشکل بشر۔ سر یہ موضوع دوسرا ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، صرف اتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ پیغمبر کے متعلق یہ کہنا کہ وہ لباس بشر میں اللہ کا نور ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت اور قرآن پاک کی روح کا قتل عام اس سے بڑا کوئی نہیں۔ پیغمبر چونکہ صاحب علم ہوتا ہے، پیغمبر چونکہ صاحب رشد و ہدایت ہوتا ہے، چونکہ پیغمبر مبلغ عرفان و علوم قرآنیہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ روشنیوں کا نقیب ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ
روشنیوں کا نقیب ہوتا ہے، جہالت ظلم ہے، جہالت تاریکی ہے، اور علم سویرا ہے، علم اجالا ہے، جہالت تاریکی ہے۔ پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے تو پھر سب سے بڑا اجالوں کا مرکز ہوتا ہے، سب سے بڑا سویروں کا مرکز ہوتا ہے، لیکن ہوتا اصلی بشر، پیغمبر ہوتا اصلی بشر۔ جناب مریم نے اپنے سامنے بشر کے لباس میں نوری کو پایا تو پہچان نہ سکی، کانپ گئی، فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وہ دور حاضر کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ خلوت میں کسی غیر محرم کو دیکھ کر بے قرار ہونے کے بجائے مسرور ہو جاتی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تیرے دل میں خوف خدا کا کوئی بھی زاویہ ہے تو میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے۔ اللہ کے نمائندے نے محسوس کیا کہ پاک مریم گھبرا گئی ہے تو جلدی وضاحت کی، انا رسول ربک۔ مریم گھبرائی نہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ تجھے پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ہاں بیٹا، أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ حضرت مریم کہتی ہے یہ تو نے اور زیادہ مجھے حیران کر دیا، بیٹا کیسے آئے گا؟ آج تک میں تو کسی بشر کے قریب نہیں گئی، میں بد کردار نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ میری شادی نہیں ہوئی۔ حق تعالیٰ کی نمائندہ نے فرمایا کذالک، رب العالمین کا فیصلہ ہے، چٹکی میں ہو جائے گا۔ قال کذالک، قال ربک، نہیں کذالک ہو جائے گا، لیکن کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ یوں کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ فرمایا ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیہ۔ حق تعالی نے عطا کرنا ہے، کسی مجاور نے تو نہیں، کسی تعویذ فروش گدی نشین جبے زلفاں والی سرکار نے تو نہیں دینا، پروردگار نے دینا ہے۔ یہاں پھیرے نہیں ڈالنے پڑیں گے، نذرانے لانے کی مدتیں نہیں گزارنی پڑیں گی۔ رب کائنات جب کسی امر کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حق تعالیٰ نے تیرے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کو قیامت تک کے لیے انسانوں میں اپنی تخلیق کی نشانی بنانی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جناب مریم کو آثار محسوس ہونے لگے، بچے کے آثار محسوس ہونے لگے تو تنہائی میں آئی،
مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة ویرانے میں آ کر ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ ہارے ہوئے جرنیل کی طرح تکیا لے کے بیٹھ گئی. ہارے ہوئے جرنیل کی طرح تکیا لے کے بیٹھ گئی اور ماتھا پکڑ کے رونے لگتی ہے. کہتی ہے یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خدا بندہ اس دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا, نام و نشان ہی نہ رہا ہوتا. بیٹا پیدا ہوگا قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی. رب العالمین نے فرمایا مریم ہم نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر تیری آبرو کو بھی ہم بچائیں گے نا, پریشان کیوں ہوتی ہے. فناداها من تحتها ألا تحزني. حضرت مریم کو پکارا گیا گھبرائیے نہیں, ہم تیری آبرو کے محافظ ہیں. تو کہتی ہے نا قوم کو کیا جواب دوں گی, تو قوم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں, بس تو یہاں بیٹھی رہو ویرانے میں. پھر کھانے پینے کی بات ہے. قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. تیرے قدموں میں ہم نے چشمہ پیدا کر دیا اور اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلائیے تو صحیح یہ تازہ کھجوریں پیش کرے گی. فکلی, زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے یا پینا؟ پینا. جزاک اللہ. اگر کھانا نہ ملے تو آدمی کچھ دیر رہتا ہے, لیکن پانی بہت ضروری ہے نا. قرآن کی فصاحت کے صدقے جاؤں, جب زندہ رہنے کی بات تھی تو پہلے پانی کا ذکر آیا. قد جعل ربک تحتک سریا. کراچی میں پانی بند. عزیز دوستو, جب زندگی کی بات تھی تو پانی کا ذکر پہلے آیا, اور جب کھانے پینے کی بات تھی تو پھر مأکولات کی بات آئی, پھر کھجوروں کی بات آئی. فکلی وشربی, کھجوریں کھائیے پانی پیتی رہیے. وقرری عینا, اور لخت جگر کی جبین اثر سے جمال نبوت کی کرنیں دیکھتے ہوئے آنکھوں کو ٹھنڈے کرتے رہیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اور جب کوئی قوم میں سے تجھے نظر آ جائے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, تو پھر کہہ دیجیے گا کہ میں روزہ دار ہوں. اور اس وقت کے روزہ دار کو بولنا بھی نہیں پڑتا تھا. جس طرح کھانے سے رکتا تھا, پینے سے رکتا تھا, اسی طرح اسے بولنے سے بھی رکنا پڑتا تھا. اور یہ اللہ کا کرم ہوا اپنے محبوب کی امت پر کہ انہیں بولنے کی اجازت دے دی کہ تم بولا کرو مگر اچھی باتیں بولا کرو. لیکن اللہ نے جو رعایت دی ہے تو اب بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا,
تو پھر کہہ دیجیے گا کہ میں نے اللہ کے ساتھ نظر مانی ہے روزے کی. نظر تو میں نے نظر مانی ہے کس کی؟ اللہ کی. کون کہہ رہی ہے؟ جناب مریم کہہ رہی ہے نظر مانی ہے کس کی؟ اللہ کی. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. جناب مریم کی والدہ نے بھی نظر مانی، جناب مریم نے بھی نظر مانی، سرکار دو عالم نے بھی نظریں مانی، رسول اللہ کے صحابہ نے بھی نظریں مانی اللہ کی. لیکن اجمی کاروباریوں نے نظر و نیاز کو اپنے ساتھ وابستہ کر دیا. بادشاہ کوئی گل نہیں، آخر اسی تے اللہ دے پیارے ہیں. اجڑی ہوئی شخصیت آ جاتی ہے دروازے پر، نظر اللہ حسین. ویسے ہے بڑا ہوشیار، آپ کی جیب کو بھی خالی کر جاتا ہے اور اپنے فکر کی خدمت بھی کرتا رہتا ہے بہت ہوشیار. اس اجڑے ہوئے سنی سے تو بہرحال یہ ملنگ اور یہ گداگر جو ہے وہ بھی بہتر رہا. یہ بیچارہ سن ہو کے، سنی سن ہو کے اسے پتہ ہی نہیں. میں کہتا ہوں پرسنٹیج کیا ہوگی اس وقت سوسائٹی کی، معاشرے کی پرسنٹیج کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں اہل سنت میں سے جن کو یہ پتا ہو کہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو حضرت عائشہ کا یوم وفات؟ پتا ہوگا کسی کو؟ احساس ہوگا؟ مان لیجئے نا، کوئی بات نہیں، نہیں ہوگا نا. میرے عزیز دوستو، نظر کس کی مانی جائے؟ اللہ ہی کی. نمک حلال ہمیشہ اسی کی نظر مانتے ہیں. نمک حلال ہمیشہ اللہ ہی کی نظر مانتے رہے، اللہ ہی کی نظر مانتے رہیں گے. اور رہے نمک حرام تو پھر ان سے وفا کی کیا امید؟ ہرجائیوں سے وفا کی کیا امید؟ قرآن پاک نے فرمایا فاتت به قومها تحمل. حضرت مریم کے قریب قوم آئی جب انہیں پتہ چلا کہ مریم بیٹا لیے بیٹھی ہے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. کرتے ہوئے قوم کے ہر فرد نے مریم پر یہ الزام لگایا کہ بیٹا کہاں سے لے آئی ہے، کردار کی مشکوک ہو گئی. اور پھر تیر چلاتے ہوئے، تانا زنی کے نشتر چلاتے ہوئے نسبت یاد دلاتے ہیں مریم کو، یا اخت ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن ہوتے ہوئے تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. تیری تو والدہ بھی پاک باز، تیرا تو باپ بھی بے داغ، بیٹا کیسے آ گیا؟ فاشارت الیہ. آفاقی ہدایات کے مطابق مریم نے اشارہ کیا نامولود کی طرف کہ میرا دماغ نہ کھاؤ، اسی سے پوچھ لو کہ اسے کس نے بھیجا ہے. قوم کہتی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں جو ماں کی گود میں لیٹا ہے یا پنگھوڑے میں لیٹا ہے؟ وہ بولنے کے قابل نہیں، تو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، خود کیوں نہیں بتاتی؟ ہم تو تجھ سے ہی پوچھ کر رہیں گے. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے تو بول.
اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا انی عبد اللہ، میری والدہ کے کردار پر انگشت برداری کرنے والوں میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ حضرت مریم کے لیے وکیل صفائی کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام بولے، لیکن وہ عیسیٰ کی ماں مریم تھی۔ اب آئیے اپنی ماں مریم اسلام کی مریم کی کہانی بھی سنیے۔ جب مدینہ کے گلی کوچوں میں منافق کہتے پھرتے تھے کہ ابو بکر کی بیٹی کا کردار مشکوک ہے، محمد کی گھر والی کا کردار مشکوک ہے، کہتے تھے ان کی روحانی نسل آج بھی جو خود خاندانی مشکوک النسل ہے وہ آج بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہی خیال رکھتے ہیں۔ بنی مستلق کے غزوہ کے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میری آزمائش اور امتحان کا وقت آ گیا کہ منافقین نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میرے خلاف پراپگنڈا مہم چلائی۔ میرے آقا سخت ملول و حزین ہو کر گھر تشریف لائے۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کی جبین کو پڑھتے ہی محسوس کر لیا کہ آقا کسی گہرے الم میں گہرے حزن میں مبتلا ہے۔ فرماتی ہے ہاں رمز شناس نبوت جو ہوئی، میں نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اس طرف آ گئی جس طرف حضور نے چہرہ پھیرا تھا، پھر رہی طلب نگاہوں سے آقا کی طرف دیکھتے ہوئے سلام عرض کیا تو حضور نے انتہائی غم و حزن کی کیفیت میں چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا معاملہ ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا اور میں نے اپنے آقا سے اجازت چاہی، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ فرماتی ہیں خیال تھا کہ وہاں جا کے معلوم کروں گی کیا صورتحال ہے، میرے آقا کیوں محزون اور پریشان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ صدیقہ سمجھ گئی کہ اجازت ہو گئی، گھر تشریف لاتی ہے، لیکن فرماتی ہے یہاں آتے ہی میں نے منظر دیکھا کہ ابا جان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اشک بار ہیں اور ماں تو رو رو کر نڈھال ہو چکی ہے۔ میں نے باپ سے بھی پوچھا، ماں سے بھی پوچھا کہ میرے آقا کیوں محزون ہیں، وہ بولے تو کچھ نہیں لیکن برستی ہوئی آنکھوں سے بتا دیا کہ ہم کب خوش ہیں، لیکن صورتحال کا پتہ نہ چلا۔ فرماتی ہیں پھر مجھے مستہ کی زبانی صحیح صورتحال معلوم ہوئی کہ منافقین نے میرے خلاف انتہائی گھناؤنا الزام لگائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فرتے احساس میں حدت میں مبتلا ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا، مسلح اٹھا کر گھر کے اس حصے میں تشریف لے جانے لگی جس حصہ میں مکمل تنہائی اور خاموشی تھی۔ والدہ نے اپنی بیٹی کو گھر کے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بیٹی میری اپنی جان نہ لے لے۔
کوئی سنگین فیصلہ نہ کر ڈالے. غمزدہ ماں نے حضرت عائشہ سے پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ صدیقہ کائنات نے فرمایا بیٹی اما جان آپ آرام سے بیٹھے رہیے، ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے، میں ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں. میں اس کے در پہ اپیل کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کی اپیل رائے گاہ نہیں جاتی. فرماتی ہے مصلی بچھا کر سر بسجود ہو گئی اور رب العالمین کے حضور آنسو کی برسات میں التجا کی. او مظلوموں کے دستگیر، او مجبوروں کے مشکل کشا، او کمزوروں کا ساتھ دینے والے داتا، تو نے یوسف پر لگائے جانے والے الزام کی صفائی کے لیے اعلان کیا، تو نے موسیٰ پر لگائے جانے والے الزام کی برات کا اہتمام کیا، تو نے مریم پر لگائے جانے والے الزام کی صفائی کا اہتمام کیا. تو پھر دیکھ آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اشک بار آئی ہے. آج میں بھی روتی ہوئی تیرے گھر پہ حاضر ہوں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میرے الزام کی برات کا اعلان نہ ہو جائے گا. جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اشک بارے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے. صحابہ کرام کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ رکھا کیا کیا جائے، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. صحابہ میں سے کسی میں جرأت گفتار ہی نہیں، ہر شخص فرط غم میں اشکبار ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، کبھی کبھی کسی کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ اپنی ماں کے غم میں فرط علم میں مبتلا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کرتے اللہ کے رسول، اس مسئلے میں اگر آپ زیادہ کبیدہ خاطر ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں، عائشہ کو طلاق دے دیجیے. بس اس آواز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا میرے آقا یہ بالکل آخری فیصلے کی بات ہے، پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کے آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ ذرا ہم اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تو نے کس کے لیے کون سی بیوی منتخب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. یہ پیغمبر کا خاموش مگر جامع جواب تھا کہ یہ فیصلہ، یہ رشتہ کرنے والا تو پروردگار عالم ہے. اپنے آقا کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ کر فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی. فاروق کی تلوار پہ بھی قربان جاؤں، یہ منافقین کی روز اول سے دشمن ہے. عرض کیا اللہ کے رسول اب منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کر دیجیے، عائشہ کے دشمنوں سے تو میری تلوار نمٹے گی. اس عفیفہ کو جس شخصیت، جس ذات نے سوچ سمجھ کے آپ کے گھر میں بھیجا تھا، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے. آپ انتظار فرمائیے کہ وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی. اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو. میٹنگ برخاست ہو گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر سیدھے خانوادہ صدیقی میں آئے. ہمارے دروازے پر ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے گھرانے والے دروازہ کھولو نا، تمہارے دروازے پر آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے. پیغمبر کی آواز سن کر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دوڑتی ہوئی آئیں، دروازہ کھولا تو عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم رشک ماہتاب و آفتاب دروازے پر موجود ہیں۔ کراچی کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں، صدیقی گھرانے کی خوش قسمتی میں قربان جاؤں کہ ساری دنیا رسول کے قدموں میں، رسول صدیق اکبر کے دروازے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلتے ہی پہلا سوال کیا، میری عائشہ کہاں ہے؟ اور صدیقہ کی والدہ نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں سرب سجود ہے، اسی دن سے مصلی پر اشک بہار ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دیتی، کسی بات میں بولتی ہی نہیں ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ اور ادھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں سن رہی ہوں آواز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اپنی والدہ کی بھی، میرا جی چاہا کہ اٹھ کر رسول اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روکتے ہوئے رہنمائی کی کہ جس کی عدالت نے اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے، لیکن اس کا دروازہ چھوڑ کر جانا بھی تو قرین انصاف نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمایا، حمیرہ کچھ بولنا چاہتی ہو تو بولو، تیری صفائی سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بس اب تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور کرتے غم میں روتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے محبوب اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنا درد دل علیم بذات الصدور کو سنا بیٹھی ہوں۔ آج میرا وہی حال ہے جو حضرت یوسف کے باپ کا تھا۔ دنیا والوں میں سے کسی کو اپنی صفائی کے متعلق کچھ نہیں کہوں گی، اسی کو کہہ دیا ہے جو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ فاروق اعظم نے بھی تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کے انتظار میں ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے سوچا نہ معلوم رب العالمین کے حضور سے کب فیصلہ صادر ہوگا، یہ ضروری تو نہیں کہ اسی وقت ہو جائے، لیکن فرماتی ہے اب میری نظر پڑی رسول اللہ کی جبین اطہر پر، تو پسینے کے قطرے، پسینے کی بوندیں رسول اللہ کی جبین پر اس طرح پر آباد تھیں کہ جس طرح موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر وہ حسین کپ کپی طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، اور محبوب کبریا نے چادر تان لی۔ فرماتی ہیں میں کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھی، سمجھ گئی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے، کال مل گئی ہے۔ ادھر عائشہ کی والدہ بھی قریب آ گئی۔ اب یہ دونوں غمزدہ ماں بیٹیاں لرزہ برنداں میں، فرط احساس میں کہ عرش بری سے نہ معلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور ادھر سراپا نبوت لرزہ برندام ہے فرط وحی میں۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے چادر اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے نبی کا چہرہ پڑھا تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ دے دیا کہ تیری شام غم ختم ہو گئی، اس لیے کہ رسول کے چہرے پر حزن و اضطراب کے بجائے راحت اور مسرت کی روشنی نمودار تھی۔ چادر سے رسول اللہ کا چہرہ یوں نمایاں ہوا، یوں باہر آیا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنت صدیق ابو بکر کی بیٹی، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا، حق تعالی نے تیری برات کا اعلان کر دیا،
फरमाती ہے میں نے سوچا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں میری برات القاء کر دی ہوگی، یہ تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ میری برات میں اور میرے دفاع میں پوری سورت نازل ہوئی ہے اور 18 آیتیں اتری ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم کی آیات مچلنے لگی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، بدبودار مرد بدبودار عورتوں کے لیے، پاک باز بیویاں پاک باز مردوں کے لیے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ یہ جرح کے لہجے میں حق تعالیٰ نے دنیا پر واضح کر دیا کہ جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے، جس کا شوہر محمد عربی جیسا معصوم ہو، اس کی گھر والی عائشہ جیسی محفوظ کیوں نہ ہو۔ اور پھر ایز اے جج حق تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرمائے اولئک مبرؤون مما یقولون، میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے، لیکن خداوندہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، لمبی لمبی قسمیں۔ رب کائنات نے فرمایا لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ جلال خداوندی کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی حد ہے؟ جناب عائشہ کے معاملے میں خدا جیسی حوصلہ مند ذات بھی جلالی ہو گئی۔ رب العالمین نے عائشہ کے دشمنوں پر 10 سنگین جملے، سخت جملے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمائے کہ آپ ان قسمیں کھانے والے کذابوں کی بات پر اعتماد نہ کیجیے، یہ بدبخت خیر سے روکنے والے ہیں، شر کے نمائندہ ہیں، ذوالوجہین ہیں، ان کی زبان اور قلب میں فاصلے ہیں، یہ ازلی بد نصیب ہیں، برائی کے نقیب ہیں، شر کے علمبردار ہیں، اور حد ہو گئی خدا کے جلال کی کہ رب العالمین نے فرمایا ان کی نسل ہی صحیح نہیں، جو عائشہ پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کی تو نسل ہی صحیح نہیں ہے، تو جو نسل کے صحیح نہ ہوں ان کی بات پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ جناب صدیقہ کی والدہ نے عرض کیا بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، اب مجھے اس کا شکریہ ادا کر لینے دے جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیے۔ سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا میرے معبود میری برات کا اعلان تو ہو گیا لیکن کتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صرف عائشہ کے لیے ہی نہیں بلکہ صدیقہ کے اس علم میں مبتلا ہر آنکھ کے لیے جو آنکھ بھی عائشہ کے اس غم میں اشک بہار ہوئی، رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا حمیرہ میرے محبوب کی رفیقہ حیات، منافقین تجھے پیغمبر کے قدموں سے جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نبوت و صداقت میں افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں،
وہ نبی و صدیق میں رفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کردار کشی کی جو مہم ہے نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح نبی و صدیق کے مابین رفت ہو جائے. لیکن رب العالمین نے فرمایا عائشہ قیامت تک تجھ سے محمد جدا نہیں ہوگا. جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو تیری گود سے روانہ ہوگا، پھر تیرے حجرے میں دائمی بسیرا کر لے گا، اور جب حشر میں رسول اللہ اٹھیں گے تو تو اپنے آقا کی انگلی پکڑ کر حشر میں اٹھے. میرے عزیز دوستو، اس انفرادیت میں بھی جناب صدیقہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے قیامت تک، کہ جب اس کے کردار پر منافقین انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے دفاع میں قرآن بولتا ہے. قرآن کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا. غزوہ بدر میں جب اسلامی عسکر کا علمبردار حضرت مصعب بن عمیر شدید گھائل ہو کر گر گئے اور پرچم اسلامی بھی گر گیا، تو رضاکاروں نے اپنے آقا کے حضور عرض کیا کہ اللہ کے رسول پرچم بھی گم ہو گیا ہے، علمبردار بھی زخمی ہو گیا ہے، تو اب فرمائیے کس کپڑے کو اسلام کا پرچم بنا کے بلند کیا جائے اور کون اس پرچم کو اٹھائے؟ تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کی چادر اوڑھنی اور دوپٹہ لائے. فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول حاضر ہوں فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے اس تاریخی مارکے میں، بدر کے اس مارکے میں اب عائشہ کا دوپٹہ اسلام کا پرچم بنے گا، اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کہ عائشہ اور علی میں کوئی فرق نہیں. اسی نسبت سے بدر کا غزوہ بھی 17 رمضان کو ہوا، اور حضرت عائشہ کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی کی شہادت بھی 17 رمضان کو ہوئی. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. میرے عزیز دوستو، خداوند عالم سے التجا کرتا ہوں کہ حشر میں اللہ مجھے یہ سعادت عطا کر دے کہ میں صدیقہ کائنات کے سامنے یہی عرض کروں کہ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اور اس کی وجہ ہے نا کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین
اسرا بھی کہتے ہیں، اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ قیامت تک صدیقہ کی اس انفرادیت میں کوئی اور ہمسر نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، ہمیں صبح کی نماز کے بعد بھی کچھ کہنا ہے۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ اسی پہ بولتا رہوں اور سحری تک چلا جاؤں، لیکن کل صبح بھی بولنا ہے، اور پھر کل بعد نماز عشاء بڑا عجیب پروگرام ترتیب دیا ہے ہمارے دوستوں نے کہ اوکھائی میمن سوسائٹی میں حضرت دین پوری صاحب کی تو تقریر ہوگی، اور اس کے بعد پھر میری تلاوت کا انہوں نے دوستوں نے اہتمام کیا ہے۔ کچھ یہ ریکارڈنگ چاہتے ہیں، تو وہاں انشاءاللہ کل بعد نماز تراویح اوکھائی میمن سوسائٹی کے جماعت خانہ میں تلاوت بھی ہوگی اور مولانا کا بیان بھی ہوگا، اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے، تو ذرا جلدی آیا کیجیے نا قریشی صاحب۔ تحفظ حقوق اہل سنت کے وہ ابابیل اور رضاکار جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اس سے زیادہ جرأت ایمانی عطا فرمائے اور کام کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔